دوستوں، انسان کو رب نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت زبان اور اس سے بولنا ہے۔ اس کے ذریعے ایک انسان دوسرے انسان کو آسانی سے اپنی بات کو یا جذبات کو یا اپنے خیال کو سمجھا پاتا ہے۔ لہٰذا اپنی بات کو سمجھانے کے لیے زبان کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ زبان کا استعمال موقع کی نزاکت دیکھ کر کیا جانا چاہیے۔ کس وقت اپنی بات کہنا چاہیے اور کس وقت خاموش رہنا چاہیے، یہ بھی زبان کے صحیح استعمال کا ایک ہنر ہے۔ زبان اگر غلط موقع پر پھسل جائے تو یہ ترکش سے نکلے ہوئے تیر کی طرح اپنا اثر دکھا دیتی ہے۔ سیاست میں جب الگ الگ لیڈر اور ان کی پارٹیاں اپنے مخالف یا ویرودھی سے جب زور آزمائش کرتے ہیں، تب وہ پوری طاقت سے اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی بھی طرح دوسرے فریق کی کوئی ایک بات ایسی پکڑ لی جائے جس کے ذریعے عام لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت کو کم کیا جائے، اسے ذلیل کیا جائے، اسے اونچائی سے نیچا گرایا جائے اور اس کی جگہ پر خود کو بڑا ثابت کیا جائے۔ افسوس، یہی سیاست جب عام انسانوں کے بیچ ہونے لگے، کاروبار میں یا ایسوسی ایشن کے ممبروں میں یا سماج میں یا مذہب کے نام پر فرقے واریت کو بڑھانے کے لیے، تب سب سے آسان طریقہ یہی اختیار کیا جاتا ہے کہ بے بنیاد الزام، جھوٹے پرچار، طعنے، مذاق، اس کے ذریعے سامنے والے کو اکسایا جائے اور ان کی زبان سے ایسی ہی کوئی بات نکلوا کر انہیں بدنام کیا جائے اور اپنا مفاد حاصل کر لیا جائے۔ انسانیت کو اسی نقصان دہ حالات سے بچانے کے لیے ہمارے رب نے قرآن میں ہمیں یہ پیغام دیا کہ یہ جاہل رویہ اور اکسانے والی باتیں جب کی جائے تب زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ اس لیے سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں فرمایا کہ اللہ کے بندے تو وہ ہے جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جاہل لوگ جب ان سے فضول بحث میں الجھنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ سلام کہہ کر وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ ساتھ ہی سورہ فرقان ہی کی آیت نمبر 72 میں فرمایا کہ اللہ کے بندے تو وہ ہے جب راستہ چلتے بیہودہ باتوں سے ان کا سامنا ہو جائے تو شریفانہ طریقے سے وہاں سے بڑی خوبی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور سورہ قصص کی آیت نمبر 55 میں فرمایا، اور جب بیہودہ باتیں سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور جواب میں بس اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم کو سلام، جاہلوں کی باتوں میں ہم الجھنا نہیں چاہتے۔ غور کیجئے اور اپنے موجودہ حالات کا جائزہ لیجئے۔ شاطر لوگ کیسی چال چلتے ہیں اور آپ کو مہرے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کبھی جان بوجھ کر ایسے نعرے لگوائے جاتے ہیں اور انہیں وطن کی محبت اور عقیدت سے جوڑا جاتا ہے۔ کبھی سوشل میڈیا میں گندی تصویر بنا کر اکسایا جاتا ہے۔ کبھی توہین رسالت اور کتاب کی بے حرمتی کر کے آپ کو بھڑکایا جاتا ہے۔ کبھی مذہب، کبھی فرقے، کبھی مسلک کے نام پر جذباتوں کو ابھارا جاتا ہے اور ہم نادانوں کی طرح ان کے جال میں الجھ کر انہیں ان کے کھیل میں کامیاب بناتے ہیں۔ کیا ضروری ہی ہے کہ ہر جاہلانہ، بے بنیاد، جھوٹے الزاموں کا ہر وقت جواب ہی دیا جائے؟ کاش ہم اپنے رب کے حکم کے مطابق اپنی زبان کو قابو میں رکھ کر خاموشی کی سیاست کو اختیار کر لے تو بہت سے مسائل پیدا ہونے کے پہلے ہی حل ہو جائے۔ یہ لفظ یاد رکھ لیجئے کہ خاموشی کی سیاست ایک ہنر ہے اور انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے قرآن میں بتایا ہوا حکمت کا یہ سب سے آسان راستہ ہے۔ آئیے قرآن سے انسانیت کے سبق کو ہم جانیں، سمجھیں اور اپنے عمل سے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام۔